مفتی وسیم دہلوی کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل MWA اسلامک چینل کو سبسکرائب کر کسی بھی چیز میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کی کمی کو ہم تلاش کریں، پہلی بات تو ہمیں کسی کے اندر خاص طور سے انسانوں میں کمیوں کو تلاش نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، اور قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ بدگمانی کرنے سے بچو، بہت زیادہ کسی کے بارے میں سوچنے سے، کسی کے بارے میں دماغ لگانے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ان بعض الظن اسم، اس لیے کہ بعض ہماری سوچ، بعض ہمارا خیال، بعض ہمارا کسی کے بارے میں غور و فکر کرنا یہ گناہ ہوتا ہے۔ گناہ کیوں ہوتا ہے؟ ہم کسی کے بارے میں برا خیال کرنے لگے تو گناہ کی بات ہے۔ ان بعض الظن اسم، جبکہ اس کی حقیقت کا ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو فرمایا ولا تجسسوا، آپ کسی چیز کے تجسس میں مت پڑو، ٹٹول میں مت پڑو، کسی چیز کے اندر کمیاں نہ تلاش کرو، آپ جو ہے کسی کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑو، آپ کسی کے اندر عیب نہ تلاش کرنے لگو۔ بس کسی کے عیب دار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما کان الفحش فی شیء الا شانہ، کہ اس کے اندر بے حیائی آ جائے، بے شرمی آ جائے۔ بے حیائی کا آنا، بے شرمی کا آنا، یہ کسی بھی انسان کے عیب دار ہونے کے لیے کافی ہے۔ اگر ہمارے کپڑے پر، ہمارے لباس پر دھبا لگا ہوا ہے، پیوند لگا ہوا ہے، تو یہ عیب نہیں کہلاتا، بلکہ عیب وہ ہے کہ جب انسان بے حیا ہو جائے، بے شرم ہو جائے، بے حیائی اور بے شرمی کی زندگی گزار رہا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں، ہماری کوئی بہن ہے، ہماری کوئی بیٹی ہے، ہماری مائیں بہن ہے، وہ گھروں سے باہر بے حیائی اور بے شرمی کے ساتھ، میک اپ سے آراستہ ہو کر، زینت کے ساتھ اپنے آپ کو سنوار کر، سجا کر، غیروں کی نظروں کی رونق بن کر وہ گھر سے نکلے، بازاروں کی زینت بن کر وہ گھر سے نکلے، تو یہ بے حیائی ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ عورت عیبدار ہو چکی ہے۔ اسی طرح سے انسان ہے، نوجوان ہے، مرد ہے، وہ بے حیائی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، وہ بے شرمی کے ساتھ جہاں دیکھو کہیں بھی کھڑا ہو کر گالی بکنے لگتا ہے، یا اسی طرح سے وہ غلط سلط اپنی زبان کو چلاتا ہے، یا اسی طرح سے وہ غلط حرکتیں کرتا ہے، بہت زیادہ اپنی نظروں کا غلط استعمال کرتا ہے، تو ایسا شخص بھی بے شرم اور بے حیا ہے۔ تو یہ چیز بے حیائی کا آنا، بے شرمی کا آنا انسان کو عیبدار بنا دیتی ہے۔ انسان کو خوبصورت کون سی چیز بناتی ہے؟ نبی نے آگے فرمایا وما کان الحیاء فی شیء الا زانہ، حیا جس کے اندر آ جاتی ہے، شرم جس کے اندر آ جاتی ہے، تو یہ حیا کا آنا انسان کو زینت بخشتا ہے، انسان کو رونق بخشتا ہے، انسان کو عزت عطا کرتا ہے۔ اس لیے کہ حیا کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید یہ بھی فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک بہترین شعبہ ہے۔ اس لیے حیا کو لازمی اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ اگر ہم نے حیا ہی کو چھوڑ دیا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تو بے حیا اور بے شرم ہو جائے، اب تو جو چاہے کر، تجھے کس کی پرواہ ہے؟ تو اس لیے اپنے آپ کو بے شرم اور بے حیائی والے کاموں سے ہمیں بچانا، یہ ہمارے ایمان کا لازمی جزء اور حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری ہی امت کو، ہم سب کو اللہ حیا اور پاک دامنی نصیب فرمائے۔